حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور ولیہ ہیں۔ رابعہ کا مطلب ہے چوتھی۔ آپ جب پیدا ہوئی ہیں تو آپ چوتھی بیٹی ہیں اپنے والد کی، 3 بہنیں پہلے تھیں، چوتھی بچی پیدا ہوئی تو نام رکھا گیا رابعہ۔ گھر میں غربت اتنی ہے کہ بچی کو گھٹی دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، تو بیوی نے خامن سے کہا پڑوسی سے کچھ مانگ لاؤ۔ پڑوسی غیر مسلم تھا، یہودی تھا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد چلے گئے، دروازے پہ دستک دینے لگے تو خیال آیا مانگنا میں نے یہودی سے ہے، اگر اس نے کوئی ایسا مطالبہ کر دیا جو میرے عقیدے کے خلاف ہوا تو پھر ایمان بچاؤں گا یا دنیا کی دولت مانگوں گا۔ دستک نہیں دی، اس یہودی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، واپس آ گئے۔ گھر آ کے بیٹھے، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، سر رکھا، درود شریف پڑھ رہے ہیں کہ اونگ آ گئی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے دل میں خیال یہ تھا یا رسول اللہ غلام آپ کا ہوں اور مانگوں غیر مسلموں سے۔ یہودی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، گھر آ گئے، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھے، درود شریف پڑھ رہے ہیں، آنکھ لگ گئی۔ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا میری نسبت کو بچانے کے لیے آج تو نے میرے دشمن کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، کل اس شہر کا حکمران تیرے دروازے پہ سائل بن کے کھڑا ہوگا۔ پھر وقت کا حکمران دوسرے دن تحائف لے کے آیا ہے، حضرت رابعہ بصری کے والد کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتا ہے مجھے خواب میں حضور نے حکم دیا ہے، مجھے خواب میں رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس میں احمد کا وظیفہ ہے ہر ایک غم کا علاج، لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب کوفے میں داخل ہوئی تو آپ کی گود میں حضرت بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں، اونٹنی کی پشت پر ہے۔ اہل کوفہ استقبال کے لیے نکلے ہیں، مکانوں کی چھتوں پر عورتیں ہیں۔ ایک عورت نے صدقے کی کھجوریں پھینکی، وہ صدقے کی کھجوریں حضرت بی بی سکینہ کی گود میں۔ اس عورت نے کہا تم مسافر ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، مظلوم ہو، یہ صدقے کی کھجوریں استعمال کر لو۔ اب آل رسول، اولاد رسول صدقہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جب وہ صدقے کی کھجوریں حضرت بی بی سکینہ کی گود میں آ کے گریں تو فوراً بی بی زینب نے وہ کھجوریں اٹھائیں، چھت کی طرف واپس پھینکیں اور فرمایا مظلوم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، بھوکے اور پیاسے بھی ہیں، لیکن حکم رسول نہیں توڑیں گے، ہم حکم رسول پر قائم رہیں گے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں صدقہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اے کھجوریں پھینکنے والی عورت، تجھے پتا نہیں ہے ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہے مشکل وقت میں بھی قائم رہنا۔ مظلوم بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ضرورت بھی ہے، لیکن وہ رزق نہیں استعمال کیا جس کی اجازت حضور نے نہیں دی۔ جو کھجوریں پھینکی گئی تھیں وہ طیب تھیں، لیکن آل رسول کے لیے حلال نہیں تھی، ان کے لیے جائز نہیں تھی، انہوں نے استعمال نہیں کی۔ میں آپ کی خدمت میں جہاں رزق حلال کی اہمیت بیان کر رہا تھا، وہاں یہ کہ دشمن کو دشمن سمجھنا بھی ضروری ہے۔ جو بندہ نمازی ہو، تقوی والا ہو اور شیطان کے قابو میں نہ آتا ہو، شیطان پہلا کام یہ کرواتا ہے، اس کو رزق حرام پر لگاتا ہے۔ اگر اس کے پیٹ میں رزق حرام جائے گا تو پھر وہ بندہ روحانی اعتبار سے کمزور ہو جائے گا۔ جب وہ روحانی اعتبار سے کمزور ہوگا پھر شیطان اس پہ غلبہ پا لے گا۔